فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین هاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار چھوڑے اور اللہ کی راہ میں لڑے، وہ رحمت الہی کے امیدوار ہیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں 3 بڑے اعمال کا ذکر ہوا ہے۔ وہ کون سے اعمال ہیں؟ ایک ہے ایمان لانا، ایمان سب سے بڑا جو ہے یہ عمل ہے۔ پھر اس کے بعد ہجرت اور تیسرا ہے جہاد۔ یہ تینوں بہت بڑے اعمال ہیں، اور ساتھ ہی ایک بات اس کی طرف بھی جو ہے وہ وضاحت کی گئی ہے کہ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ پر اجر دینا، مطلب ہم نے ایمان لایا، جہاد کیا یا ہجرت کی یا کوئی بھی عمل کیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں اجر و ثواب دینا یہ اللہ پر واجب ہو گیا۔ اجر و ثواب اللہ اپنی رحمت سے عطا فرماتا ہے، جس کو جتنا چاہے عطا فرماتا ہے۔ کسی کو 1 کے بدلے میں 1 ہی ملتا ہے، کسی کو 1 کے بدلے میں 700 گنا ملتا ہے۔ یہ اس کی رحمت پر ہے کہ جس کو جتنا چاہے عطا فرماتا ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ تم سے شراب اور جوے کا حکم پوچھتے ہیں، تم فرما دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے کچھ دنیاوی نفع بھی ہیں، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے، اور تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، تم فرماؤ جو فاضل بچے۔ اسی طرح اللہ تم سے آیتیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم غور و فکر کرو، کہیں تمہیں سمجھ آئے۔ شراب اور جوا، شراب کی یہ جو آیت یہاں پر بیان کی گئی، یہ شراب کی حرمت کا بیان نہیں ہے۔ شراب کی حرمت کا بیان جو ہے وہ غزوہ احزاب کے کچھ دنوں بعد نازل ہوا، غالباً کو 3 سنہ ہجری میں جو ہے وہ یہ حکم نازل ہوا۔ یہ اس سے پہلے کی آیت ہے کہ شراب سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا، اور ساتھ ہی جوے سے بھی بچنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ شراب سے بچنے کا حکم کیوں ہے؟ کیونکہ شراب عقل کو زائل کر دیتی ہے۔ حرمت جو ہے وہ تو اب تو چونکہ شراب بالکل حرام ہو گئی ہے، لیکن اس وقت یہ آہستہ آہستہ، چونکہ اسلام بتدریج نازل ہوا تھوڑا تھوڑا کر کے، اور اس ٹائم ان لوگوں کی عادت تھی بہت زیادہ شراب پینے کی، سارے پیتے تھے، ایک عادت بنی ہوئی تھی، تو ان کو آہستہ آہستہ شراب سے دور کر دیا گیا۔ اب مسلمانوں کے لیے اب یہ حکم نہیں ہے کہ اب اگر کوئی شراب پیتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ کر کے چھوڑے گا، اب چونکہ یہ گناہ ہے، حرام ہے، تو اب تو ایک دم سے بچنا ہے۔ اس وقت ان کی تربیت کے لیے تھا کہ وہ ایک دم سے شاید نہ چھوڑ پائیں، تو ان کو آہستہ آہستہ اس کی طرف لایا گیا کہ پہلے کچھ وقت کے لیے منع کیا گیا، پھر یوں آہستہ آہستہ کر کے ان کو اس کے حرام حرمت کی طرف لایا گیا۔ شراب عقل کو زائل کرتی ہے، ماں بہن بیٹی کی تمیز ختم کر دیتی ہے۔ سامنے کوئی بھی عورت کھڑی ہے تو ہمیں یہ معلوم نہیں ہوگا، اگر خدا نخواستہ کوئی شراب پیے ہوئے ہو تو اس کو کیا معلوم چلے گا کہ یہ میری بیوی ہے، بہن ہے، ماں ہے، بیٹی ہے؟ تو عقل کو زائل کر دیتی ہے، اس لیے شراب جو ہے وہ منع ہے۔ اور اسی طرح جوا ہے، جوا بھی جیسے میں نے پچھلے دنوں بھی جوے کی تعریف کی تھی کہ جوا کیا ہے کہ جس میں یا تو اپنا بھی کل چلا جائے یا دوسرے کا بھی کل آ جائے، اور پھر جوا اگرچہ قرآن فرماتا ہے کہ اس شراب میں اور جوے میں کچھ دنیاوی فوائد بھی ہیں،
کس طرح کہ جوئے میں یا تو بہت ساری دولت مل جائے گی، یہ فائدہ ہے، شراب میں بھی کچھ خرید و فروخت کر کے کاروبار کر کے ہم کچھ نفع حاصل کر سکتے ہیں، یا کچھ وقتی سرور مل جاتا ہے، تو یہ دنیاوی فوائد بھی ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اس کے اخروی فوائد جو نقصانات ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں، تو اس لیے ان نقصانات پر نظر رکھتے ہوئے ان کو جو ہے وہ چھوڑ دینا چاہیے۔ حضرت جبریل امین ایک دفعہ حضور جان عالم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت جعفر کی 4 خصلتیں بڑی پسند ہیں، یہ ہم سے بڑی سننے کی تعلق رکھتی ہیں کہ وہ 4 خصلتیں کیا تھیں جو ان کے اندر موجود تھیں، اور اللہ ان کی تعریف فرماتا تھا اور اللہ ان کو پسند فرماتا تھا۔ جب حضرت جعفر طیار سے حضور جان عالم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے جعفر تمہارے اندر وہ کون سی خصلتیں ہیں جن کو رب بڑا پسند فرماتا ہے، تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے اندر 4 خصلتیں جو مجھے سمجھ میں آتی ہیں۔ انہوں نے فرمایا جو میرے لیے ہیں وہ یہ ہیں، نمبر 1 یہ ہے کہ میں نے کبھی شراب نہیں پی، اس وقت حالانکہ شراب کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ میں نے شراب نہیں پی، کیوں؟ اس لیے نہیں پی کہ شراب عقل کو زائل کر دیتی ہے، تو میں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ دوسری خصلت یہ ہے کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی، اب تو ایمان لا چکا، اب تو آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہو گیا، اس سے پہلے بھی کبھی بت کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوا، کیوں؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پتھر ہے، یہ کسی کو کیا نفع نقصان دے سکتا ہے۔ تیسری خصلت یہ ہے کہ میں نے کبھی زنا نہیں کیا، یہ بھی ان کی ایک بڑی خصلت تھی زمانہ جاہلیت میں، جب اس وقت زنا عام تھا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت بھی زنا نہیں کیا کیونکہ میں اس کو بے غیرتی سمجھتا تھا۔ چوتھی خصلت یہ ہے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آج ہمارا مسلمان ہر بات پر جھوٹ بولتا ہے، بات بات پر جھوٹ بولتا ہے، اور اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے اللہ کی قسمیں کھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس خصلت کو کس قدر اس کی تعریف فرمائی اور اس کو قرآن میں ذکر کر دیا کہ یہ جو ہے قرآن میں ذکر تو خیر اس کا نہیں ہے، لیکن تفسیر کے اندر اس کا ذکر آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیارے محبوب کے پیارے صحابی کی ان 4 خصلتوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ کبھی جو ہے وہ جھوٹ نہ بولیں، گناہ سے اس قدر نفرت ہونی چاہیے جیسا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نفرت فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کنویں کے اندر شراب کا ایک قطرہ گر جائے، شراب کا ایک قطرہ گر جائے اور اس کنویں کا پانی خشک ہو جائے اور اس کے اوپر پھر مینارہ بن جائے، میں اس مینارے پر چڑھ کر کبھی اذان نہیں دوں گا۔ کس قدر گناہ سے نفرت ہے کہ ایک قطرے کی وجہ سے آپ فرماتے ہیں کہ اس جگہ پر میں کھڑے ہو کے اذان دینا پسند نہیں کروں گا کہ یہاں شراب کا ایک قطرہ پڑا۔ آپ فرماتے ہیں کسی دریا میں، کسی نہر میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے، وہ پانی خشک ہو جائے، وہاں پر گھاس اگائے، تو میں کبھی اپنی بکری اس گھاس میں چلانا پسند نہیں کروں گا۔ کس قدر نفرت، ہمیں بھی اللہ کرے کہ ایسی ہی نفرت جو ہے وہ گناہ سے ہو جائے۔ جوئے کے متعلق سے یہاں پر کچھ احکام لکھے ہیں، ایک شارٹ سی بات آپ کو عرض کرتا ہوں۔ جوا ہر اس بات پر، ہر اس کھیل پر جس پر ہم شرط لگاتے ہیں کہ یہ بات میری ایسی ہے، اگر ایسی نہ ہوئی تو تم کھانا کھلاؤ گے، ایسی ہوئی تو میں کھانا کھلاؤں گا۔ ہوتا نا ایسے ہم آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں، کسی کو کوئی بات کر دی، اس نے کہا جی صحیح بات ہے میں یہ کہہ رہا ہوں، اگر یہ نہ ہوا تو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا، اگر ایسا ہوا تو تم کھانا کھلاؤ گے۔ اسی طرح ہم لوڈو کھیلتے ہیں، شطرنج کھیلتے ہیں، کرکٹ لگی ہوتی ہے تو اس کی ایک بال پر ہم جناب سٹے بازی کرتے ہیں، جوا بازی لگاتے ہیں کہ بھائی یہ بال اس پہ چھکا لگے گا، نہیں لگا تو میں تمہیں جناب 10,000 روپے دوں گا۔ اب وہ لگ گیا تو نہ لگا تو اب دونوں ایک دوسرے کو جناب وہ پیسے ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ یہ سب جوئے کی اقسام میں سے آتے ہیں۔ جس بھی کھیل پر آپ اس طرح کا معاملہ کریں گے وہ سب جو ہے وہ جوئے کی قسم میں چلے جائیں گے اور وہ حرام ہوں گے۔ اللہ ہمیں ایسی جو ہے وہ بات سے بچائے۔ اسی آیت کے اندر جو ہے وہ دوسرا سوال یہ کیا گیا کہ وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا خرچ کریں۔ یہ ابتدائی زمانہ، ابتدائی اسلام کی جو ہے آیت تھی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بچ جائے، یعنی آج دن میں آپ نے مثال کے طور پہ 10 روپے کمائے، 5 روپے آپ کے گھر کا خرچہ ہے، 5 روپے جو بچ گئے ہیں وہ صدقہ کرنا پڑے گا۔ یعنی اوائل اسلام میں جو کچھ بچ جاتا تھا وہ سب خرچہ کرنا، صدقہ کرنا ضروری تھا۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ زکوٰۃ وغیرہ کے حکم آ گئے تو پھر اس کے مطابق جو ہے وہ صدقات کے حکم نازل ہو گئے۔ تو پہلے اوائل اسلام میں ایسا تھا کہ ہر چیز جو ہے وہ صدقہ کرنی ضروری تھی۔ آج بھی کوشش کریں ہم میں سے جو چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو، کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کریں۔ جو امیر ہے وہ زیادہ امیر اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ صدقہ زیادہ کرتا ہے، غریب نے صدقہ کرنا چھوڑا تو وہ اور غریب ہوتا چلا گیا۔ میں
چند دن پہلے میں نے ایک بات آپ کو عرض کرتا ہوں، اور آپ سوچیں کہ ہمیں کس قدر جو ہے نا وہ صدقہ کرنے کا اجر و ثواب ہے۔ ایک تحریک چلائی میں نے کہ ہم نے ایک سید زادے تھے، ان کی معذور تھے، ان کو ہم نے ویل چیئر پیش کرنی تھی کہ چلیں ہم ان کو ویل چیئر لے کر دیتے ہیں۔ تو میں نے چند اپنے دوستوں کو 12-13 لوگوں کو میسیج کیا کہ یار ہم ان کو ویل چیئر لے کے دینا چاہتے ہیں، میں لے کے دینا چاہتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں اس اجر و ثواب میں۔ آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ ایک بھائی میرے بہت ہی غریب دوست تھے، میں نے ان کو بھی میسیج کیا کہ چلو وہ بھی نیکی میں حصہ شامل کرنا چاہیں، تو اب وہ چونکہ تھے ہی غریب تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے 20 روپے مجھے بھیجے۔ اب سوچیں کہ ان کی ذہن میں وہ 20 روپے بھی چھوٹے نہیں تھے کہ میں ایک نیکی میں حصہ شامل کرنا چاہتا ہوں، چاہے 1 روپیہ ہو چاہے 1 پیسہ ہو، آپ اپنا صدقہ ضرور کیا کریں۔ جب صدقہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس مال میں برکت عطا فرمائے گا۔ اور مجھے نا ایک نے 50,000 روپے بھی بھیجے، ایک نے 50,000 بھی بھیجے، لیکن اس کے 50,000 سے زیادہ مجھے یہ زیادہ محبت والے لگے جو 20 روپے آئے، کیونکہ اس کے پاس تو تھے ہی نہیں نا۔ جس نے 50 بھیجے تو اس کے پاس تو اور بھی بہت سارے ہوں گے، لیکن اس کے پاس تھے ہی نہیں تو اس نے وہ 20 بھیجے۔ تو یہ کتنا اجر و ثواب والا کام ہے۔ اللہ ہمیں اپنی راہ میں بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرنے کی، خیرات کرنے کی، صدقات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین و آخر دعوانا